بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1007 ہے اور آج سورہ ابراہیم کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 9 اور 10۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم الا اللہ جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواہهم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب۔ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الم یأتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس، نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، قوم نوح، نوح کی قوم، وعاد اور عاد، وثمود اور ثمود، والذین اور ان لوگوں کی جو من بعدہم ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم نہیں جانتا انہیں کوئی بھی، الا اللہ سوائے اللہ کے، جاءتہم آئے تھے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ، فردو تو انہوں نے لوٹائے، ایدیہم اپنے ہاتھ، فی افواہہم اپنے منہوں میں، وقالوا اور انہوں نے کہا، انا کفرنا بے شک ہم نہیں مانتے، بما اس چیز کو کہ ارسل تم بھیجے گئے ہو تم بھی جس کے ساتھ، وانا اور بے شک ہم تو لفی شکن البتہ ایسے شک میں ہیں، مما اس سے کہ تدعوننا تم بلاتے ہو ہمیں، الیہ اس کی طرف، مریب جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے۔ قالت رسلہم کہا ان کے رسولوں نے، افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے تمہیں، فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، یدعوکم وہ تمہیں بلاتا ہے، لیغفر لکم تاکہ وہ بخش دے تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہ، ویؤخرکم اور تمہیں مہلت دے، الی اجل مسمی ایک وقت مقرر تک۔ قالوا انہوں نے کہا، ان انتم نہیں ہو تم الا بشر مگر بشر، مثلنا ہم جیسے ہی، تریدون تم چاہتے ہو، ان تصدونا یہ کہ ہمیں روک دو، اما ان معبودوں سے کہ کان یعبدو کہ ان کی عبادت کرتے تھے، آباؤنا ہمارے باپ دادا، فأتونا لہذا تم لے آؤ ہمارے پاس، بسلطان مبین کوئی واضح دلیل۔ ترجمہ یوں ہے، بھلا تمہیں ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم، اور جو ان کے بعد تھے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہوں پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو تسلیم نہیں کرتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے قوی شک میں ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک وقت، ایک مدت مقرر تک تمہیں مہلت دے۔ وہ بولے تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہارا یہ منشا ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجتے رہے ہیں ان کے پوجنے سے ہمیں بند کر دو، تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ، یعنی معجزہ دکھاؤ۔ ان 2 آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ایک کفار مکہ، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں؟ دوسری بات، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود اور ان کے بعد والی قومیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تیسری بات، ان سب کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے دلائل لے کر آئے۔ چوتھی بات، انہوں نے ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ پانچویں بات، اور کہا کہ جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ چھٹی بات، اور جس بات کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں بڑا بھاری شک ہے۔ ساتویں بات، ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمان و زمین کا خالق ہے۔ آٹھویں بات، وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے۔ نویں بات، انہوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کہ تم ایسے ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں۔
10ویں بات تم یہ چاہتے ہو کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ان سے ہمیں روک دو. 11ویں بات لہذا کوئی صاف صاف معجزہ لا کر دکھاؤ. بزرگان محترم انسان کی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ گزرے ہوئے واقعات و حادثات سے عبرت و سبق حاصل کرتا ہے. اسی فطری حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے مکے کے کافروں سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کی خبریں تم تک نہیں پہنچی. قوم عاد، قوم نوح، قوم ثمود اور ان کے بعد آنے والی وہ قومیں جن قوموں نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو جھٹلایا، یہ سارے پیغمبر ان قوموں کے پاس واضح نشانیاں، دلائل اور معجزات لے کر آئے تھے جن نشانیوں اور معجزات سے ان نبیوں اور رسولوں کی سچائی کی تصدیق ہوتی تھی. مکے کے مشرکین اپنے اسفار کے دوران ان بستیوں سے بھی گزرتے رہتے ہیں جن بستیوں میں گزری ہوئی قوموں پر عذاب آیا تھا، اور یہ مشرکین ان یہود و نصارہ سے بھی ان قوموں کی تباہی کے حالات سنتے رہتے ہیں. اس کے باوجود یہ مشرکین ایسے سنگ دل اور سخت دل ہیں کہ ان واقعات سے سبق حاصل نہیں کرتے. جن قوموں کی طرف رسول بھیجے گئے تھے ان قوموں نے ان نبیوں کی اس دعوت کی مخالفت سے غصے کے مارے اپنی انگلیاں کاٹ لی، یا کہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھ ان پیغمبروں کے منہ پر دے دیے اور منہ پر ہاتھ رکھ دیا. یعنی نبیوں کے مقابلے میں قوموں کی مخالفت کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نبیوں پر اپنا غصہ اتارا، ان کی سرکشی کی، ان سے نفرت کی، جس طرح مکے کے مشرکین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ کیا. اور ان قوموں نے اپنے نبیوں سے صاف طور پر کہہ دیا تھا انا کفرنا بما ارسلتم بھی، جن نشانیوں کو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان قوموں نے اپنے نبیوں سے یہ بات بھی کہی کہ جس بات کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو ہم کو اس میں شک اور تردد ہے. یعنی تم جس ایک اللہ پر ایمان لانے کی بات کہہ رہے ہو اور اس ایک اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہو، یہ بات ہماری نگاہوں میں شک اور تردد کی بات ہے، ہم کو اس پر کوئی یقین نہیں ہے. قوم ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے اسی طرح کی بات کہی تھی جس کو سورہ ہود کی آیت نمبر 62 میں یہ بیان کیا گیا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو. سورہ سبا کی آیت نمبر 54 میں یوں کہا گیا إِنَّهُمْ فِي شَكٍّ مُرِيبٍ، وہ بھی انہی کی طرح شک میں پڑے ہوئے تھے. جب قوموں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کی نبوت اور رسالت پر اور ان کے معجزات کے درست ہونے پر شک و تردد کا اظہار کیا تو ان رسولوں نے ان قوموں سے یہ سوال کیا کیا فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. انسانی فطرت جس رب کے وجود کا اقرار کرتی ہے تم اس فطرت سے منہ پھیر رہے ہو. کیا اللہ کے ایک ہونے اور اس کے معبود برحق ہونے پر تم کو شک ہے جبکہ وہی تمام موجودات کا خالق و مالک ہے. عبادت کے لائق اور مستحق تو وہی ایک پروردگار ہے جو ذات میں اکیلا ہے، اپنی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اکثر امتیں اللہ کے وجود کی قائل تھی، ہاں ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ اس رب ذوالجلال کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک قرار دیتے تھے اور اس طرح شرک کیا کرتے تھے. جو پروردگار خالق و مالک ہے وہی اس قدر مہربان ہے کہ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تم سب کو اس کامل ایمان کی طرف بلاتا ہے جس کامل ایمان کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو آخرت میں معاف کر دے. یہاں اس خاص بات پر غور کریں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں کافروں کا تذکرہ کیا گیا وہاں یغفر لکم من ذنوبکم کا جملہ استعمال کیا گیا کہ تمہارے بعض گناہوں کو معاف کر دے گا، جیسا کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 4 میں ہے یغفر لکم من ذنوبکم. سورہ احقاف کی آیت نمبر 31 میں 31 میں ہے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم. لیکن قرآن مجید میں جہاں جہاں ایمان والوں کے لیے مغفرت کی بات کہی گئی وہاں یغفر لکم ذنوبکم یعنی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا کہا گیا. من کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا جو بعض کا معنی دیتا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں 31 میں کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.